السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Respected organizers, my dear brothers and sisters, مجھے یہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ میں یہ ٹاک انشاءاللہ اردو زبان میں کنڈکٹ کروں، اور ہم ایک بہت اہم موضوع کے متعلق انشاءاللہ قرآن و حدیث سے کچھ باتیں دیکھنے والے ہیں۔ ہمارا موضوع آج ہے ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کیسے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے بھائیوں، سب سے پہلے کوئی بھی پروگرام میں جب ہم جاتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا آرگنائزرز کنڈکٹ کرتے ہیں، ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، ہم کر کیوں رہے ہیں یہ۔ تو جب یہ ٹاپک ہمارے سامنے ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں حاصل کیا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، آنے والے اس پروگرام کی جو ڈیوریشن ہے اس کے اندر کیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واٹ شوڈ بی آور آبجیکٹیو، ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ یہ ٹاپک جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نبی کیسے تھے، تو کیا مقصد ہونا چاہیے ہمارا، آپ لوگ بتائیے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کے لیے ہم جب دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو ان کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں، ہم ان کے طریقے کو فالو کر سکتے ہیں۔ اگر معلوم ہی نہیں ہے کیسے تھے تو فالو کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بالکل صحیح۔ اور کیا وجہ ہونی چاہیے؟ نمبر 1، تاکہ ہم اتباع کر سکیں، ہم فالو کر سکیں۔ جانیں گے تو فالو کریں گے، نا معلوم ہی تو کہاں سے فالو کریں گے۔ سیکنڈ آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟ جی کون کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہو، بالکل صحیح۔ کامیاب کون ہے؟ شرک سے بچنا، غلط راستوں سے بچنا۔ اور کیا مقصد ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیے۔ دیکھیے، جتنا معلومات حاصل کریں گے اتنا دل میں محبت آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے، ایمان کی نشانی بھی ہے، ایمان کی شرط بھی ہے۔ اور جتنی محبت آئے گی اتنی اتباع کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک ایوریج پرسن جو ہے اس کو پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جانتے ہو، تو بہت سارے لوگ نہیں بتا پاتے ہیں۔ لیکن اسی شخص کو پوچھو اوکے کس کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو، تو ضرور کوئی پولیٹیشین کے بارے میں بہت کچھ بتا دیں گے، کوئی فلم سٹار کے بارے میں بہت کچھ بتا دیں گے، اس کی فرسٹ فلم یہاں تھی، یہ دیکھو اس کی لیٹسٹ فلم آئی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ کوئی کرکٹر کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس نے فرسٹ چوکا کب لگایا تھا، فرسٹ چھکا کب لگایا تھا، کتنے اس کی میچز ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کوئی سنگر کے بارے میں بتا دیں گے، لیکن یہ سب ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے برادرز، یہ ایک انٹروڈکشن ہوا، چلیے بغیر اور انٹروڈکشن کے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک۔ میرے برادرز، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ سب جو چیزیں ہم ابھی سنیں گے انشاءاللہ، ہر چیز میں آپ یہ دیکھیے اور یہ یاد رکھیے کہ ہم سب اتباع کس کی کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سننے میں یہ بات دھیان رکھنا ہے کہ میں اس لیے سن رہا ہوں تاکہ میں فالو کروں۔ ہم میرے نبی ایسے تھے، مجھے بھی ان کو فالو کرنا ہے۔ میں ان کے بارے میں جو باتیں سن رہا ہوں، ان کی جو تھنکنگ تھی، ان کی جو طریقہ تھا زندگی کا، اس کے تعلق سے مجھے بھی فالو کرنا ہے۔ ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ مطلب ہر چیز میں ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں گے کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہے، جنہیں آئیڈیل کسی اور نے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل خود اللہ رب العالمین نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ تو آئیے ہم انٹروڈکشن کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں۔
اور میں اتنے مختصر وقت میں صرف تھوڑے گلمسز دے سکتا ہوں انشاءاللہ. لیکن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو کیسے بات کرتے تھے؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جدا جدا کلام ہوتا تھا، ڈسٹنکٹ کلام ہوتا تھا، کلیئرلی بات کرتے تھے. یفہمہ کل من سمعہ، جو بھی سنتا سمجھ لیتا، جو بھی سنتا سمجھ لیتا. یہ تھا ان کا سٹائل آف ٹاکنگ. آج لوگ فلم سٹارز کی سٹائلز کاپی کرتے ہیں، جبکہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹائل کاپی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے یفہمہ کل من سمعہ، جو بھی سنتا سمجھتا. جو بھی سنتا سمجھتا یعنی کہ باتوں کے اندر کلیئرلی بولنا بھی ہے اور لیول کے مطابق بھی بولنا ہے، سامنے والے کے لیول کے مطابق. آپ بچے سے بات کر رہے ہیں تو بچے کے لیول کے حساب سے بات کرنا ہوگا. کوئی پروفیشنل سے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیول کے مطابق بات کرنا ہوگا. یفہمہ کل من سمعہ. ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں ملتا ہے، صحابی رسول بتاتے ہیں کہ لو ادہ العد لاحصاہ، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ اگر کوئی گننا چاہتا گن لیتا. کان طویل الصمت وقلیل الضحک، بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، بہت کم ہنستے تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پرسنالٹی ایک بہت سنجیدہ پرسنالٹی تھی، ایک بہت ہی تھوڑے سیریس پرسنالٹی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں صحابی رسول بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو خاموش رہتے تھے، بہت کم ہنستے تھے. یہ چیز کا کیا تھا معاملہ؟ یعنی کم بولتے تھے. کوئی گننے والا گننا چاہے اچھا کتنی باتیں بولے، یہ 5 باتیں بولے، 10 باتیں بولے، اوکے. سکھایا بھی یہی تھا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی یہی تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سکھایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے. سب سے اچھے انسان جن کے پاس سب سے زیادہ باتیں تھیں بتانے کے لیے، لیکن وہ بات کرتے تھے، کم بولتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باتوں کی کامنٹری بڑی بڑی لکھی جاتی ہے کہ یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اس کو ایکسپلین کرنے میں کتنی ساری وزڈمز، کتنی ساری حکمتیں اس میں سے نکلتی ہیں. جیسے آپ کمپیوٹر لینگویج میں دیکھیں گے زپڈ فارمیٹ ہوتا ہے کہ کوئی فائل ہے جو زپڈ ہے، اب اس کو انزپ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے بہت سارے جو فولڈر میں سے انزپ کرتے ہیں اس میں سے بہت ساری فائلز نکل رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جیسے زپڈ فارمیٹ میں ہے، کم باتیں لیکن زیادہ میننگ، جوامع القلم. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پرسنالٹی میں سیریس تھے، عبادت میں کیسے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے تھے یہاں تک آ کہ پاؤں سوج جاتا، لیگ سوولن ہو جاتے، تب تک قیام کرتے تھے. فقیل لہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ان سے کہا گیا اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے سب بھول معاف کی ہے، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہو؟ پاؤں سوج جانے تک نماز پڑھ رہے ہیں، لیگ سوولن ہو جانے تک ہی از آفرنگ صلاح. تو ان سے کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ یہ جو آیت کی طرف وہ صحابی اشارہ کر رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ، کون سی آیت؟ سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی سب بھول معاف کر دی. تو آپ کا سب معاف ہے، آپ تو جنت ہی جانے والے ہو. صحابی کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہو؟ آپ تو جانے والے ہو جنت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے عبادت کرنے میں جنرلی 2 اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ سے کا ڈر، سزا کا ڈر، اس سے بچنے کے لیے، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، وہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایشورنس تو تھا کہ وہ جنت جانے والے ہیں، لیکن وہ شکر کا اسپیکٹ اتنا غالب تھا کہ وہ پاؤں سوج جانے تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف ریس میں لگا دیا، اللہ کی طرف دوڑنے میں لگا دیا لوگوں کو، اور اس دوڑ میں خود سب سے آگے. ایسا نہیں کہ پیچھے سے خود غائب کہ میرے تو سب چیز معاف ہے اور خود پیچھے سے غائب، ایسا نہیں. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کئی بار ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے. آپ کو حدیث ملے گی صحیح بخاری میں کہ جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک رات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اور جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو گئے. سورہ بقرہ پڑھنی شروع کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سوچے کہ 100 آیت پڑھ کے رکوع میں چلے آئیں گے،
100 آیت ہو گئی پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوچا ابھی 200 آیتوں میں چلے آئیں گے. 200 آیتیں ہو گئی پڑھ رہے ہیں. اوکے سورہ بقرہ فل پڑھ لیں گے. 286 آیتیں. سورہ بقرہ ختم ہو گئی, سورہ نساء شروع کی. سورہ نساء ختم ہوئی, سورہ آل عمران شروع ہوئی. ایک ہی رکعت. یہاں تک کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے نا یہ مدینہ کی بات ہے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ابو 50 تھی کم سے کم. ابو 50 کی ایج میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عبادت گزار تھے. میرے بردرز, ہمارے لیے یہ نبی ہمارے اسوہ ہے, ایگزامپل ہے. ہمیں بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ ہونا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے پرسنل اخلاق میں, پرسنالٹی میں. تھوڑے سیریس پرسنالٹی تھے. بات چیت میں کیسے تھے, عبادت میں کیسے تھے. اب جب لوگ تھوڑے ایسے ہوتے ہیں نا, تو کئی بار لوگ ایسے کچھ سیریس لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ملنے میں جب ملیں تو خود کی بھی اسمائل ایسے لوگوں کو, سیریس لوگوں کو دیکھ کر, کچھ سیریس قسم کے لوگوں کو, ایسے نہیں, سیریس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر خود کی بھی اسمائل چلے آتی ہے آدمی کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ حدیث ترمذی میں صحیح سند سے ہے, ما حجبنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے آڑ کی کہ ناٹ اویلیبل, کہ بعد میں اپوائنٹمنٹ لے کے آؤ. اور وہ کہتے ہیں ولا رانی الا تبسم فی وجہی, اور جب بھی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اسمائل ہوتی تھی. تو ایسا نہیں جیسے کہ خود اتنی عبادت جب کر رہے ہیں تو عبادت کر کے تھوڑے سیریس پرسنالٹی بھی تھے, لیکن جب صحابہ جب ملتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب ملتے تھے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی, اسمائل ہوتی تھی. اور سکھایا بھی یہی تھا کہ اسمائل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن شیئا من المعروف, کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو, کوئی نیکی کو انسگنیفیکنٹ مت سمجھو. چاہے تم اپنے بھائی کو اپنے اچھے چہرے سے, اچھی طریقے سے مل رہے ہو, اسمائل کرتے ہوئے مل رہے ہو, اچھے سے مل رہے ہو, تو یہ مت سمجھو دس از نتھنگ, یہ کچھ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے جب آدمی بہت عبادت کرتا ہے تو دل میں خوش فہمی آنے لگتی ہے. خوش فہمی کیا کہ جیسے میں بہت اچھا ہوں اور یہ باقی لوگ ایسے نارمل, میں بہت ہائی لیول کا ہوں. ہم دیکھتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے آ کر کہا, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, اس نے کہا ما شاء اللہ وما شئت, جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں. صحیح ہے غلط ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی واللہ عدلا, کیا تم نے مجھے اور اللہ کو برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ, نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے, یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے. یعنی چاہت کس کی, مرضی کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش نہیں ہوئے, اس سے خوش نہیں ہوئے بلکہ اس پہ ناراض ہوئے. پتہ یہ چلا کہ کردار کی, کیریکٹر کی پختگی اس کے فارمنس میں سے ہے کہ صحیح آدمی غلط تعریف سے خوش نہیں ہوتا ہے. اچھا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ غلط قسم کی تعریف سے خوش نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے بلکہ اس کو کریکٹ کیا. میرے بھائیوں, آج مسلم ورلڈ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کتنی وائڈ اسپریڈ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا کرتے ہیں کہ کر دو, کروا دو. لیکن صحیح بات کیا ہے؟ جس نبی نے اتنا بھی الاؤ نہیں کیا کہ کوئی یہ کہے ماشاء اللہ وما شئت, بلکہ کہا کہ نہیں یہاں پہ یہ مت کریکٹ کرو, ماشاء اللہ وحدہ, یہ کہو اللہ اکیلا جو چاہتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت صرف تھیوریٹیکلی نہیں دی, پریکٹیکلی بھی دی. پریکٹیکلی جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, کچھ باتیں ہوتی ہیں لوگ بولتے ہیں انہیں ریئلائز نہیں ہوتا ہے, جیسے اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے. کوئی بولتا ہے دیکھو اتنے لوگوں نے اس کو سمجھایا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا, میں نے سمجھایا نا سمجھ میں آ گیا. اب یہ ورڈز بھی کہیں پہ رانگ دکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بات یہاں پہ ہو رہی تھی, انہوں نے وہاں پر بھی اپلائی کر کے سمجھایا, کریکٹ بتایا. کہنا کیا چاہیے, اتنے لوگوں نے سمجھایا, نہیں سمجھا, میرے سمجھانے سے کہاں سمجھے گا, یہ تو اللہ نے ہدایت دی تو سمجھ میں آیا. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے, جیسے کئی لوگ بولتے ہیں میں نے یہ کام کیا, وہ کیا, پھر دیکھو یہ کمایا, یہ بلڈ اپ کیا. تم نے نہیں کیے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اور دنیا بات تھوڑی ہے, دنیا ایگزام کی جگہ ہے, اصل جگہ آخرت ہے, وہاں پہ ریکمپنسیشن ہے. تو میرے بھائیوں یہ ایک چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی.
ہمیں صحیح بخاری میں حدیث ملتی ہے، ایک بار ایسا ہوا کہ مدینہ میں سورج گرہن سولار ایکلپس ہوئی. اور کس دن ہوئی تھی آپ میں سے کون بتائے گا؟ سولار ایکلپس کس دن ہوئی تھی؟ مدینہ میں جو سولار ایکلپس ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس دن ہوئی تھی؟ جب بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی. ابراہیم جو بیٹا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی ڈیتھ جس دن ہوئی اسی دن سولار ایکلپس ہوا. اب سولار ایکلپس روز روز تو نہیں ہوتا ہے، اس دن ہوا. ہر سال نہیں ہوتا ہے، اس سال ہوا، اس دن ہوا. اب کوئنسیڈنس بھی بات ہے نا کہ یہاں پہ ڈیتھ ہوئی، یہاں پہ سولار ایکلپس ہو رہا ہے. تو لوگ کیا کہنے لگے؟ کسفت الشمس لموتی ابراہیم. حدیث بخاری کی، کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم. سورج گرہن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس دن ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی اس دن. تو لوگ کہنے لگے سورج گرہن ہوا ہے ابراہیم کی موت کی وجہ سے، یعنی یہ ابراہیم کی جو ڈیتھ ہوئی ہے نا تو سن بھی آج غم میں ہے، اور غم کی وجہ سے سولار ایکلپس ہو گئی، سورج گرہن ہو گیا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اور آپ میں سے کون بتائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کے انتقال ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پوزیشن تھی؟ اس دن کیا دیکھا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو دیکھے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا دن تھا. لیکن جب پتہ چلا کہ لوگ ایسی بات بول رہے ہیں تو سورج گرہن کے وقت پر ہی لوگوں کو جمع کیا اور کیا کہا؟ ایھا الناس، اے لوگوں، ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ. سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے، ایکلپس نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے، کسی کی مرنے کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے سورج گرہن نہیں ہوتا ہے. جب تم دیکھو سورج گرہن ہو رہا ہے تو نماز پڑھو، دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہم لوگ اتنی ساری عبرتیں نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج بولتے ہیں ستارے گردش میں ہیں، ہاں، کہ میرے سٹارز ہیو گون رانگ. لیکن سٹارز تو دور کی بات، سورج اور گرہن کو بھی کسی کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ چیز کو نگیٹ کیا. یہاں پہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا تھا، عقیدہ کو سدھار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری چیز ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ ایسے داعی دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پہ خود کے ایموشنز، جذبات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. ارے آپ کو پتہ ہے ہم میں سے جس کے کسی بچے کا انتقال ہوا ہوگا نا اس کو معلوم ہوگا، ہاں، کہ جس دن بچے کا انتقال ہوتا ہے کیسا فیل ہوتا ہے باپ کو، ہاں، کتنے درد کا دن ہوتا ہے. اب یہاں تک کا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی نمازیں تک چھوٹ جاتی ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہت درد کا دن ہوتا ہے ایک شخص کے لیے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بس اب آج تو میرے غم کا دن ہے، میں بعد میں ٹھیک کروں گا، یہ نہیں کہا. ابھی اپنے جذبات کو سائڈ پہ رکھنے کی بات آ گئی، ابھی اپنے دعوتی مشن کو آگے لے کے بڑھنے کی بات آ گئی. ابھی دعوت کے لیے خود کی فیلنگز کو سائڈ پہ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی درس دینا تھا تو تبھی درس کے لیے جانا تھا، تبھی درس کے لیے جانا تھا. ہمارے یہاں پہ جب داعیز کہتے ہیں کہ دیکھو میرے گھر پہ یہ تھا پرابلم، وہ تھا، گھر کا پرابلم گھر پہ، جب دعوت کا مشن آ گیا، جب کوئی چیز ہے وہ سب ڈیل کریں گے، گھر کی رسپانسبلٹی بھی پوری کریں گے. لیکن جب دعوت کا ٹائم آ جاتا ہے نا تو اس ٹائم پہ دوسری چیزیں نہیں دیکھنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ڈیڈیکیشن تھا اپنے کاز کے لیے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے لوگوں کو کریکٹ کرنے میں، لوگوں کو سدھارنے میں. بخاری کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتا کہ فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے، ہاں، فلاں ایسا کر رہا ہے، کوئی غلطی، کوئی مسٹیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے ما بال فلان یقولو، فلاں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، ایسا نہیں کہتے. کیا کہتے سنیے، ہم سب کے لیے عبرت ہے. وہ کہتے ہیں ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یقولون کذا و کذا، ایسا ایسا کیوں بول رہے ہیں. مطلب کیا ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ فلاں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. جیسے مثال دے رہا ہوں، کس کی مثال دوں؟ کوئی ایک بردر نام بتاؤ اپنا. سب لوگ نہیں بتا رہے، ہاں، حنیف بھائی. جیسے میں بولوں حنیف بھائی کو کیا ہو گیا، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اب حنیف بھائی سن رہے ہیں، بولے کہ یہ انہوں نے مجھے کریکٹ کیے، یہ ایک بات سنیں. اور دوسرا اگر کوئی اسپیکر کہتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ایزیئر ٹو ایکسیپٹ ہوتا ہے نا. میرے بردرز، یہ ہم سب کو وزڈم سیکھنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہوں نے وہ چینج لایا جس چینج کو آج تک ہم لوگ فیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک ہم تک اسلام پہنچا. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیسٹ داعی تھے، بیسٹ پریچر تھے، بیسٹ ٹیچر تھے، ہمیں سیکھنا ہے ان کے میتھڈس کو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کریکٹ کرتے لوگوں کو. اور کریکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کی فیلنگس کو بریک کر دیتے.
سمجھاتے، کس طرح سے کیئر کرتے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی مثالوں میں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کی پرسنل فنینشیل لائف وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں لقد رأیت نبیکم، میں نے تمہارے نبی کو دیکھا، تمہارے نبی کو دیکھا. کیا دیکھا؟ بتا رہے ہیں صحابی رسول دیکھ کر کے بتایا انہوں نے وما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، انہیں ایسے لو کوالٹی کے کھجور بھی نہیں ملتے تھے کہ جس سے اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں. لو کوالٹی کے کھجور ہوتے ہیں نا، وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتے تھے کتنی بار جس سے اپنے پیٹ کو بھرتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، یہ سنن نسائی میں صحیح سند سے ہے، کہ کان یبیت لیالی المتتابعہ طاویا واہلہ لا یجدون عشاء، ایسی کنٹینیوس راتیں گزرتی تھی جس کے اندر ان کی فیملی کو ڈنر نہیں ملتا تھا. فیملی بغیر ڈنر کے سوتی تھی، کنٹینیوس ایسی راتیں گزرتی تھی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی، بخاری کی حدیث ہے کہ کانا یشتری الطعام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کی چیزیں خریدی من یہودین الی اجل ورہنہ درع من حدید، یہودی سے کچھ چیزیں خریدی کریڈٹ پر، پیسے نہیں تھے دینے کے لیے، کریڈٹ پر خریدے. اور ان کی جو ڈھال تھی، جو ڈھال ڈیفنس کے لیے جو ہوتے ہیں شیلڈ، اس کو سیکیورٹی کے طور پر رکھے ہوئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوئی تو گھر میں تھوڑے جو تھا وہ یہی تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خریدا تھا. عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے سٹور روم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں انٹر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزار نیچے پہنے ہوئے تھے، اوپر کچھ پہنے ہوئے نہیں تھے، لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر. چٹائی سے جب اٹھے تھے تو کہتے ہیں قد اثر الاسیر علی جنبہ، میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان ان کی باڈی پر آئے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے اپنی نظر گھما کر دیکھی تو پورے اسٹور روم کے اندر تھوڑا سا جو ایک سائڈ پر پڑا تھا، ایک بیگ ایک سائڈ پر لٹکی ہوئی تھی، ایک تیسری چیز یہاں پڑی تھی، اور باقی پورا خالی تھا. وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب ان کی رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو یا ابن الخطاب، کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا سنیے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ رو، وقد اثر الاسیر علی جنبک، یہ چٹائی کی نشانی آپ کے پہلو پر، آپ کی باڈی پر ہے، اور یہ آپ کا سٹور روم ہے، اس میں یہی جو مجھے دکھ رہا ہے یہی دکھ رہا ہے. وقد قیصر والقصرى فی الثمار والانہار، اور قیصر اور کسریٰ وہ تو باغات میں ہیں، نہروں میں ہیں، مطلب موج مستی میں وہ لوگ ہیں. قیصر اور کسریٰ، سیزر اور خسرو، وہ لوگ کیسے اچھے حال میں، آپ ایسے حال میں. وانت رسول اللہ وسودہ، آپ اللہ کے رسول ہو، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو. وہذا خزانتک، یہ آپ کا اس حال میں، یہ آپ کا حال ہے، یہ آپ کے پاس اسٹور روم اس طرح کا ہے. اب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ترضى، اب یہ ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر ابن الخطاب، الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، کیا تم خوش نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنٹینٹمنٹ تھا. یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، کیونکہ الغنا فی القلب والفقر فی القلب، مالداری دل میں ہوتی ہے، غریبی بھی دل میں ہوتی ہے. بھلے ہی مالی طور پہ انہوں نے چنا تھا اپنے لیے کہ میں کم میں چلاؤں گا، لیکن جو کنٹینٹمنٹ ان کے پاس تھا وہ بہت بڑی دولت تھی. اور اس کی بنیاد پر وہ عمر رضی اللہ عنہ کو آنسر دے رہے ہیں. کیا آنسر دے رہے ہیں؟ کہ خوش نہیں ہو ہمارے پاس، ہمارے لیے آخرت ہو، ان کے لیے دنیا ہو. Isn't that enough for you؟ کافی نہیں کیا یہ؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں کافی ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے امپریس ہونے کی جگہ خود ان کو امپریس کر دیا، ان کی باتوں سے متاثر ہونے کی جگہ خود ان کو متاثر کیا. اور یہ ٹریننگ تھی کہ کل جا کر جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور ہمیں صحیح سند سے واقعہ ملتا ہے کہ جب پیلسٹائن کی چابیاں لینے، مسجد اقصی کی چابی لینے کے لیے جب وہاں پہ ان کو جانا تھا، تو وہاں پر جب پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اونٹ سے اتر کر کے گھوڑے پہ آئے ہوں گے نا تو تھوڑا اچھا امپریشن پڑے گا، تھوڑا اچھا لگے گا، ہمارے خلیفہ آئے ہیں اس پہ بیٹھے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگوں کو لگتا ہے معاملہ یہاں سے ہے، نہیں، معاملہ تو وہاں سے ہے. ہاں، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تھی
کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ بھی کل جا کے خلیفہ بنے تو وہی رول ماڈل پہ چلے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انہوں نے ان کے اندر وہ پریکٹیکل زندگی کے اندر یہ دولت تھی. آج بھی جب نان مسلمز اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں تو کیا اعتراض ملتا ہے ان کو؟ آج کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی باتیں لکھی کہ ہی واز آفٹر منی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک تماچا ہے ان کے چہرے پر کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف میں آنسر موجود ہے وہ لوگوں کی غلط ایلیگیشنز کا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو تعلیم دی. اگر ہم وہاں پہ ہوتے, سوچو, اور کوئی کہتا دیکھو کیا حال ہے تمہارا, تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں ہاں دیکھو نا کیا حال ہے میرا. ہاں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ویسا نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ان کو کریکٹ کیا, ان کی تھنکنگ کو چینج کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنینشیل پوزیشن جو تھی, لیکن دولت سنیے. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز کوئی شخص مانگتا, ما یمنع شیئا یسألہ, کوئی چیز کوئی مانگتا تو منع نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے. کوئی چیز ہے, ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی گفٹ ملا, کسی نے مانگ لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. مطلب وہ ویلتھ تھی ان کی. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کس طرح سے کریکٹ کرتے تھے, کس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے تھے, کس طرح سے ان کی پریکٹیکل زندگی تھی, کس طرح سے ان کی زندگی میں وہ کنٹینٹمنٹ تھا, وہ مالداری تھی, جو دولت تھی, جو ریئل لائف. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آئیے دیکھیں گے کہ کیسے تھے اپنے بیویوں کے ساتھ. الگ الگ اسپیکٹس دیکھیں گے. ہم صرف دیکھ رہے ہیں آج کا ٹاپک یہی ہے ہمارے نبی کیسے تھے. آپ دیکھتے ہیں جب کہ بیویوں کے ساتھ کیسے تھے, تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں, کان یتکی فی ہجری وانا حائضہ ویقرأ القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے لیٹتے اور میں حیض کے حالت میں ہوتی تھی اور قرآن پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے. اب یہاں دیکھیے اللہ کے ساتھ بھی تعلق جڑا ہوا ہے, بیوی کے ساتھ بھی وقت گزر رہا ہے. اس زمانے میں, جس زمانے میں لوگ حیض کی حالت میں, مینسس کی حالت میں عورتوں کو جیسے اچھوت سمجھتے تھے, انٹچبل سمجھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں ساتھ میں وقت گزار رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار عید کا دن تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا تو کہا یا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود کہا, وہ بتاتی ہیں کہ دونوں میں سے کچھ تو تھا. حدیث بخاری کی. کیا کہا کہ یہ جو حبشی غلام نیزوں کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ دیکھنے کے متعلق, تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پیچھے کھڑا کیا, کندھے کے پیچھے, اور کندھے کے پیچھے سے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ کھیل رہے ہیں, حلال انٹرٹینمنٹ, حرام نہیں, حلال جائز دائرے میں, جو نیزوں کا سفیئرز کا جو کھیل تھا وہ کھیل رہے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہو گیا سفیشینٹ. اب انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا پرکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں اور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے دیکھو, دکھایا. تھوڑی دیر بعد پھر سے پوچھا اب سفیشینٹ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہا کہ اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ یہاں تک آ کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وزن کو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ شفٹ کر رہے ہیں. جب آدمی بہت دیر کھڑا رہ جاتا ہے, ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ شفٹ کر رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے بہت دیر بعد پوچھے کہ اب سفیشینٹ ہو گیا؟ تو تب انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. لیکن یہی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے, سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے, ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان صفیہ واشار بیدہا کانہا تانی قصیرہ. صفیہ ایسے بتائی, ہاتھ سے ایسے بتایا ایسے کہ کتنی کم ہائٹ ہے صفیہ کی رضی اللہ عنہ. صفیہ رضی اللہ عنہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے, ازواج مطہرہ میں سے صفیہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اے عائشہ لقد مزجتی بکلمۃ لو مزجتی بہا ماء البحر لمزجت. تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ بات سمندر میں ملا دی جائے پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا. اب ایسا نہیں کہ محبت ہے تو کچھ بھی بولو, بیوی سے محبت کا مطلب بیوی صحیح بولے غلط بولے بس میں محبت کرتا ہوں. ہاں ایسے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو وہیں پر کریکٹ کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہمارے بھائی ہیں جو محبت میں اس طرح سے کرتے ہیں, بیوی کچھ بھی بولے, بیوی بولے مجھے
پکچر کے لیے جانا ہے، مجھے ٹی وی لگانا ہے گھر میں، یہ گندی چیزیں چلے گی، یہ میوزک چلے گا، سب چیز میں محبت میں فدا ہے. ہاں تو ایسا نہیں کہ محبت کی لمٹ، اسلامک محبت کسے کہتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے یسلموا علی صبیان، بچوں کو سلام کیا، بچوں کو سلام کیا اور کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور الانصار، انصار کو ملا کرتے تھے، جا کے ملا کرتے تھے. وَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، ان کے بچوں کو سلام بھی کرتے تھے. وَيَمْسَحُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، ان کے سر پہ ہاتھ پھراتے تھے. بچوں کے سر پہ ہاتھ پھرا ان کو بہت اچھا لگتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ پھراتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں کا بھی اکرام کرتے تھے، آنر کرتے تھے. اب یہاں پر کئی سارے لوگوں میں ایک گڑبڑ ملتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ بالکل اسٹرکٹ، ہاں گھر میں آتے ہیں تو جیسے بالکل سناٹا چھا جاتا ہے اور سب لوگ بالکل ہلٹل سکیلٹر کہ ابا گھر پہ آ رہے ہیں. ہاں بچے جا کر کے بکس نکال کر کے پڑھنے لگتے ہیں، کئی بار بک الٹی ہوتی ہے اور بیویاں جو عورتیں گھر کی کچن میں چلے آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آتے تھے تو کیا ہوتا تھا، سین کیسے ہوتا تھا. سفر سے واپس آتے تو آتا ہے حدیث میں تلقیہ بصبیان اہل بیتہ، ان کے گھر کے جو بچے ہیں وہ ان کو ریسیو کرنے سب سے آگے آتے تھے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے سفر سے واپس تو ریسیو کرنے آگے کون آ رہا ہے، بچے آتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کا معاملہ ہے جیسے ہم نے دیکھا حدیث میں، تو کئی لوگوں میں یہ چیز میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. سلام کسے کرنا چاہیے اس چیز کے بارے میں. جیسے کئی لوگ گھر پہ آئیں گے، بچے کو دیکھیں گے، ادھر آؤ، تم نے مجھے دیکھا نہیں، سلام نہیں کرنا چاہیے. سلام کسے کرنا چاہیے، کسے کرنا چاہیے، بڑے کو یا چھوٹے کو؟ جو آیا اسے سلام کرنا چاہیے، جو آ رہا ہے اسے سلام کرنا چاہیے، جو موجود ہے اسے نہیں. آنے والا سلام کرے گا، موجود ہے وہ وعلیکم السلام کہیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بچوں کو خیال رکھا. ہمیں حدیث ملتی ہے جسے صحیح الجامع میں حدیث کی سند حسن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں ہوتے اور جب سیزن کے سب سے فرسٹ فروٹس لائے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود بچوں کو دے دیتے تھے. مجلس میں گیدرنگ میں موجود بچوں کو دے دیتے تھے. بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ہاں کیونکہ کھانے پینے کا آئٹم میں اکثر بچوں کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس فیلنگ کا خیال رکھتے تھے. ان کو وہ جو کوئی فرسٹ فروٹ سیزن کا اتر کا آتا ہے تو بچوں کو دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بچے موجود ہوتے تھے، چلڈرن موجود ہوتے تھے، وہ لوگ سیکھتے تھے. اور اسی وجہ سے آگے کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانے کے جو بچے تھے وہ آگے کے زمانے کے بڑے بڑے لیڈرز بنے. کیسے بنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹریٹ ہی ویسے کیا، ان کو ٹریٹمنٹ ہی ایسا ملا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح سے ڈیولپ ہوئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیئر تھا. آپ دیکھیے بہت مشہور حدیث، عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو جس سے آج تک ہم سیکھتے ہیں. امام نووی نے اس حدیث کو اتنا امپورٹنٹ، یعنی اس کے کنٹینٹ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا کہ 40 حدیثیں سلیکٹ کی، اس میں اس حدیث کو انہوں نے ڈالے. وہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں توحید کے بارے میں، عقیدے کے متعلق. میرے بردرز، یہ ٹریننگ ہے، پریکٹیکل ٹریننگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بچوں کے ساتھ رہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے نان مسلمس کے ساتھ میں، نان مسلمس کے ساتھ کیسے تھے. میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا. طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قدیمہ طفیل بن عمرو الدوسی و اصحابہ، طفیل بن عمرو الدوسی اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ان دوس اسد وابت، یہ دوس کا قبیلہ انکار کر رہا ہے، نافرمانی پہ اتر آیا ہے. فد اللہ علیہ، اللہ سے دعا کریے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ان کو برباد کر دے. ابھی آپ دعا کریے ان کے خلاف، بد دعا کریے ان کے لیے. نہیں مان رہے ہیں لوگ، انکار کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے. لوگ کہنے لگے ہلاکت دوس، دوس کا قبیلہ تو ابھی ہلاک ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے دعا کے لیے، اور پھر انہوں نے کہا اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اللہم اہدی دوسن واتی بہم، اے اللہ ہدایت دے دے دوس کو، لے آ انہیں،
اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں لے آ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کے زمانے میں دوس کے قبیلے نے اسلام قبول کیا، پورے قبیلے نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ اور کون وہ سگنیفیکنٹ پرسن تھے جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اسلامک علم میں رہا ہے، جو دوس کے قبیلے کے تھے؟ کون بتائے گا کون وہ تھے صحابی جو دوس کے قبیلے سے بعد میں آئے، جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب سوچیے اگر وہ قبیلہ ڈسٹروائے ہو گیا ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں ملتے ہمیں۔ ہاں، اتنی ساری حدیثیں نریٹ کرنے والے صحابی جن کی فوٹوگرافک میموری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، اور وہ صحابی اسی قبیلے کے بعد میں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے مشرکوں کے ساتھ۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ بدر کی جنگ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ حذیفہ بن یمان اور ابو حسیل رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی لیے بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ایک معاملہ ہو گیا تھا، واقعہ۔ بدر کی جنگ میں کتنے مسلم تھے؟ 313، سامنے more than 1000۔ یہ 313 تھے جو ہسٹری میں ہم نے پڑھے، وہ 315 پڑھے ہوتے، لیکن یہ انسیڈنٹ ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے بدر کی جنگ کے لیے، تو درمیان میں مشرکوں نے ہم لوگوں کو پکڑ لیا۔ بولے کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہے۔ کہا وعدہ کرو، قسم کھاؤ مدینہ جاؤں گے، اور وعدے اور قسم کے بعد چھوڑ دیا۔ وعدہ کرنے کے بعد سیدھا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ دونوں کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصرفا، تم دونوں جاؤ واپس، نفی لہم بعہدکم، تمہارے وعدے کو ہم لوگ پورا کریں گے، واستعینوا اللہ علیہم، اور اللہ کی مدد مانگیں گے ان کے خلاف۔ یعنی ایسا نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں نا آج ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آنر کیا ان کے اس وعدے کو کہ مسلم کا وعدہ ہے، وعدہ اور قسم کھا کے آئے ہیں، واپس جاؤ تم دونوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدر کی جنگ کے قیدی پکڑے گئے تھے تو قرآن کی آیت ہے اس بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن کی آیت جب نازل ہوئی، اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں امام ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ قیدیوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا، اور رپورٹس ملتی ہیں ہمیں کہ وہ لوگ خود سے زیادہ کھانے کے لیے وہ لوگوں کو پریفرنس دیتے تھے۔ کہاں ملیں گے ایسے ایگزامپل؟ کہاں ملیں گے؟ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے آزاد کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے کچھ جو کنڈیشن رکھی، تو کیا کنڈیشن رکھی؟ ان یعلموا اولاد الانصار الکتابۃ، کہ انصار کے بچوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب کوئی قیدی ہے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو اس کو کیا کہا؟ جس کے پاس لم یکن لہم فداؤن، جس کے پاس فدیہ نہیں تھا دینے کے لیے، اب کوئی آ رہا نہیں ہے فدیہ دینے کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، تم انصار کے اتنے اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ اب وہ اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے اور پھر آزاد ہوں گے۔ آپ دیکھیے اس کی حکمہ، وزڈم۔ آئے تھے وہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بنا دیا؟ ٹیچر بنا دیا۔ ہاں، دشمن کو ٹیچر بنا دیا، دشمن کی نالج سے بھی فائدہ حاصل کیا۔ اس کے پاس کیا نالج ہے؟ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، ہمارے یہاں پہ لٹریسی بڑھ جائے گی۔ یہ اتنے لوگ ہاتھ میں آئے ہیں نا، ان کو ٹیچر بنا کر کے اتنے اتنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کا معاملہ تھا مشرکوں کے ساتھ، اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی مدر آئی مدینہ میں، اور ان کی والدہ جو تھی نان مسلم تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس اصلی امی، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ رشتہ رکھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام سلی امہ کی، ہاں تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ رکھو، رشتہ داری مینٹین رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا مشرکوں کے ساتھ کیسے تھے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے سرونٹ کے ساتھ؟ انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 9 یا 10 سالوں تک کی، ایک بار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا ایسا کیوں کیا تم نے، اور ایک بار بھی یہ نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیے، ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے، ایک بار بھی نہیں سنا انہوں نے۔
مارنا دور کی بات، دھتکارنا دور کی بات، گالی دینا دور کی بات، اتنا بھی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کیوں کیے، ایسا کیوں نہیں کیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ان سے مسٹیک نہیں ہوئی. آپ خود دیکھیے ان کی مزبانی، حدیث موجود ہے. وہ کہتے ہیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یہ کام کر کے آؤ، اور وہ دن میرا موڈ تھا ہی نہیں کام کرنے کا، میں نے سوچا نہیں کروں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اور دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. بچے کھیل رہے ہیں، جا کر کے وہاں دیکھنے لگے، کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ان کو گردن پہ ہاتھ محسوس ہوا. میں پلٹ کے دیکھا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. کہا انس کیا ہوا وہ کام کا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں جا رہا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تھے وہ سرونٹ کے ساتھ. بھئی کسی شخص کو دیکھنا ہے نا تو دیکھو اپنے سے جونیئر کے ساتھ کیسا ہے وہ. باس کے ساتھ تو سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے جونیئر کے ساتھ، اپنے انڈر میں کام کرنے والے کے ساتھ کوئی کیسا ہے وہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے وہ پرسن سچ مچ کیسا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے سرونٹ کے ساتھ؟ کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں معاف کرنے میں؟ کیسے تھے بریوری میں؟ میں بریوری کی بات بتاتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بریوری کی مثال آپ کو دیکھنی ہے. ایک حدیث بتاتا ہوں، صرف صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک بار مدینہ میں ایک آواز سنائی دی زور سے، تو رک کے فائنلی لوگ باہر نکلے کہ کیا ہوا، کیا آواز ہے وہ. تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر آ رہے ہیں واپس، اور گھوڑا بنا سیڈل کے ہے. جو سیڈل ہوتا ہے نا، سیڈل نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوار لٹک رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آلریڈی جا کر چیک کر کے آ چکے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لقد وجدتہ کالبحر، مجھے گھوڑا جیسے بہتی ہوئی جو ٹورنٹ ہوتا ہے نا اس طرح مجھے ملا، ایک دم فاسٹ سپیڈ تھا یہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہادری کی کئی مثالیں ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے نا جب آدمی بہت بہادر ہوتا ہے نا تو معاف نہیں کرتا ہے وہ. آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں بخاری کی، جہاں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو ایک آدمی نے کہا کمنٹ، اور یہ کمنٹ عبداللہ ابن مسعود نے سنا، اور سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. کیا کمنٹ؟ اس نے کہا ان هذه لقسمۃ لا تريد بها وجه اللہ، یہ ایسے بانٹے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ایسا ہے. کیسا بانٹے؟ یہ اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ کمنٹ پہنچا، اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ایگزامپل ہے، نمونہ ہے، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے. اور وہ آدمی کون تھا؟ وہ خوارج میں سے تھا، جو بعد میں جا کر خوارج میں سے بننے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کمنٹ پہنچا نا تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر غصے کے نشانات دکھے، اور پھر انہوں نے کہا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم کرے موسیٰ پر، قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اس سے زیادہ چیزوں کی تکلیف ان پر آئی لیکن انہوں نے صبر کیا. مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ اپنے سے کم والے کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی کچھ تکلیف کی بات سننا پڑے. حدیث کیا ہے کہ اپنے سے کم والوں کی طرف دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تو کتنی زیادہ تکلیفیں آئی تھی، انہوں نے اتنی بڑی بڑی تکلیفوں پہ صبر کیا اور اپنے آپ کو اس چیز میں صبر کی طرف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان لا ينتقم لنفسه، انہوں نے اپنے خود کی نفس کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. ایسا نہیں کہ نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی. آپ کو حدیث ملے گی بخاری میں، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ میں جب آ رہے تھے سفر سے تو ایک جگہ پر رکے. اب وہاں پر رک کر سب لوگ اپنا آرام کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تلوار اٹھا دی اور پیڑ پہ لٹکا دی. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک عرابی وہ آ کر کے اس نے تلوار کو نکال چکا ہے. تلوار کھلی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر بول رہا ہے محمد اب کون بچائے گا تمہیں مجھ سے، اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، 3 بار کہا. یہ بات اس پر ایسا اثر کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تلوار وہ لے کر کھڑا تھا، تلوار اس کے ہاتھ سے سلپ ہو کر گر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیے. اب اس کو پوچھے اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ جو انٹرویو اس نے لیا تھا اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھ رہے ہیں اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا
آپ بہتر غلبہ پانے والے بنے. عربوں میں ایسا سسٹم تھا کہ جیسا کوئی اگر جنگ میں کسی کے ساتھ میں لڑ رہا ہے, آخر میں پھنس گیا, کوئی بچ کے جانے کا راستہ نہیں ہے, اور تب جا کے اس کو بولے جا چھوڑ دیا, تو بہت انسلٹنگ سمجھا جاتا تھا کہ مجھے ایسا کر کے اس نے چھوڑ دیا. تو وہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کر کے چھوڑ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, لیکن میں آپ کے خلاف لڑوں گا نہیں کبھی بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ, چھوڑ دیا. لا ينتقم لنفسه, خود کی جان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا, لیکن جب اللہ کے حکموں کی, اللہ کے قانون کی بات ہوتی تو وہاں پر پرفیکٹلی اپلائی کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک بار مخزوم قبیلے کی ایک عورت قد سرقت, اس نے چوری کیا تھا. چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا. اب اس کا ہاتھ کٹنے والا تھا, اب یہاں اس کا ہاتھ کٹے گا, وہاں پہ وہ قبیلے والوں کو ایسا لگا ارے ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹنے والا ہے, تو جیسے ان کی ناک کٹ جائے گی. تو وہ لوگوں نے کلیکٹ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پریزنٹیشن کیا. کہا کہ کیسے کیا؟ بولے ابھی ہم لوگ خود جا کے تو بات نہیں کر سکتے, تو کس کے سامنے کریں گے؟ بیچ میں ایک پرسن کو لائے. کسے لائے؟ اسامہ بن زید. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے. کیا وجہ تھی؟ اتنے اسپیشلی پیارے کیوں لگتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, اور زید رضی اللہ عنہ کو ایک ٹائم پہ کہا جاتا تھا زید ابن محمد. جب اسلام نے اڈاپشن منع کیا تو پھر ان کے نام واپس آ گیا زید بن حارث, جیسے اڈاپٹڈ سن جیسا رشتہ تھا زید سے. تو زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ جیسے کہ پوتے جیسے, گرینڈ سن جیسا رشتہ تھا. اسلام نے تو اڈاپشن منع کیا, اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, وزڈمز ہیں, لیکن محبت کرنے سے منع نہیں کیا, کسی یتیم کا خیال رکھنے سے منع نہیں کیا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسامہ بن زید کو کہا اسامہ بات کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسامہ رضی اللہ عنہ کو گئے, اسامہ رضی اللہ عنہ جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا انڈیا میں ہوتا ہے نا, تھوڑا کیس ڈھیلا کر دو, تھوڑا معاملہ ہلکا کر دو, کچھ چارجز کم لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں میں سے جو لمٹس ہے, جو لاز ہے, قانون ہے, اس میں تم سفارش کرنے آئے ہو, اس میں سفارش کرنے آئے ہو. اب پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسامہ کی بات نہیں ہے, یہاں بہت سارے لوگ پیچھے انوالوڈ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا, کہا ایھا الناس, اے لوگوں, ہم سے پہلے والے اس وجہ سے برباد ہو گئے کیونکہ ان میں اگر کوئی بڑے خاندان والا, بڑے قبیلے والا چوری کرتا تو اس پہ اپلائی نہیں کی جاتی تھی سزا, کوئی غریب کرے تو اس پہ برابر سے اپلائی کی جاتی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لَوْ كَانَ فَاطِمَةَ بنت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلا وہ جو عورت جس نے چوری کیا تھا اس کا نام بھی فاطمہ تھا, وہ چوری کرنے والی عورت کا نام بھی فاطمہ تھا. تو کہہ رہے ہیں جیسے وہ فاطمہ کیا, میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا, میں اس کو بھی نہیں چھوڑتا. اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کیسا ہوتا ہے کنٹری میں, چھوٹے موٹے چوروں کو تو پکڑا جاتا ہے, اور بڑے بڑے بہت سارے لوگ ہیں جو سوئس بینک اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں, ہاں, کنٹری کے پیسے سے. انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ وہاں سے, ہم لوگ یہ بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کریکٹ کیا, ہاں, کیسے سدھارا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف یہ سکھایا. تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہارش تھے, یہ اللہ کے قانون کو اپلائی کرنے میں اسٹرکٹ تھے وہ, کیونکہ وہاں ضرورت تھی, یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے, یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. کیونکہ آپ نے دیکھا بچوں کے ساتھ کیسے تھے وہ, کائنڈنس میں کیسے تھے, بیویوں کے ساتھ کیسے تھے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس گئے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اینیملز کے ساتھ کیسے تھے. تو وہاں پر جو اونٹ تھا, وہ اونٹ میں سے, اونٹ تھے, اونٹ تھے, اس میں سے ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور ایسے صحابہ دیکھ رہے ہیں, ایسا لگا جیسے کہ وہ رو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھرایا اور پھر کہا من رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا اونر کون ہے؟ سائلنس, کوئی بول نہیں رہا ہے کیونکہ لگا کچھ تو گڑبڑ ہے. تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی نے کہا میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اپنے اونٹ کے متعلق, کیونکہ تمہارے اونٹ نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ کام کرتے ہو اور بہت کم کھانے دیتے ہو. ہاں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں, یہ ہے اسلام کہ اینیملز کے لیے بھی کیئر کرنا سکھایا. یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. ایک بار صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قصہ, واقعہ, کہ ایک صحابی کیسے, ایک شخص کیسے ریگستان میں گزر رہا تھا, اسے بہت پیاس لگی, پھر اسے کنواں ملا, اور وہ کنویں میں نیچے اترا, پانی پیا, باہر اترا, نکلا,
جب باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا ہے جو زمین کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہے، کیا اسکریچ کر رہا ہے. اس کو لگا یہ بھی میرے جیسا شاید پیاسا ہوگا. وہ نیچے اترا وہ آدمی، اور اپنے لیدر کا ساک جو ہوتا ہے نا اس کے اندر اس نے پانی بھرا، اس ساک کو اپنے منہ سے پکڑ کر باہر نکلا کنویں سے، اور پھر وہ کتے کو پانی پلایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی اس شخص کی. تو صحابہ نے سن کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے ساتھ بھی اچھا ٹریٹمنٹ کرنے میں ہمیں بدلہ ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری لیونگ چیزوں کے ساتھ، ساری زندہ چیزوں کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرنے میں ہمارے لیے بدلہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کیسے تھے اینیملز کے ساتھ، کیسے تھے سرونٹ کے ساتھ، کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ. ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ لائے ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو، اپنے والد ابو قحافہ کو فتح مکہ کا ٹائم پر، اور اٹھا کر لایا گیا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کیوں لائے ہو؟ مجھے کہا ہوتا میں آتا ان سے ملنے کے لیے، میں ان سے ملنے کے لیے آیا تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب وہ جنگ خندق کے ٹائم پر کافی زخمی ہوئے تھے، تو اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد نبوی میں ان کا خیمہ لگایا جائے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب سے ان کی عیادت کر سکے، بار بار جا کے دیکھ سکے ان کی حالت کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ لیڈرز کے ساتھ تھے، کیسے وہ غریبوں کے ساتھ تھے. دیکھنا ہے آپ کو. ظاہر نام کا ایک شخص تھا، بخاری کی حدیث ہے، جس کی شکل بہت اگلی تھی، بہت ہی اگلی شکل تھی. اللہ جس کو جیسا بنائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزر رہے تھے، وہ ظاہر کوئی چیز بیچ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پیچھے سے گئے اور جا کر کے اس کو پیچھے سے پکڑ لی. امیجن کریے، پیچھے سے پکڑ لی. وہ کہنے لگا کون ہے چھوڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو دکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو مجھے پکڑے ہوئے ہیں، کون اس غلام کو خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری زیادہ قیمت نہیں ملے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیکن عند اللہ انت غال، لیکن اللہ کے نزدیک تو تم بہت قیمتی ہو. اب وہ ایک عام آدمی جس کو کوئی دیکھے نہیں، ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو سوسائٹی میں جیتے ہیں چلے آتے ہیں، ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. یہ ویسے قسم کا ایک آدمی تھا، لیکن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی امپورٹنس دی، کتنا اچھا لگا اس کے دل کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس آدمی کو خوش کر دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. جیسے عورتوں کا طبقہ، سوسائٹی کا جو کمزور طبقہ ہے عورتوں کے طبقہ ہوتا ہے. آپ کو بخاری کی حدیث ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کئی بار نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اريد ان اطولها، میں اس نماز کو لمبا بنانے کا سوچتا ہوں، لیکن میں جب بکاء صبی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں، اس ڈر سے کہ اس کی ماں کے اوپر کیا تکلیف گزر رہی ہوگی. یا تو ماں نماز میں سے دھیان ہٹا کر کے بچے کے رونے کی طرف کرے گی، یا تو بچے کو اگنور کر کے عبادت میں کرے گی. دونوں طرف پرابلم ہے. اگر بچے کو چھوڑے، فیلنگز ختم کرے اپنے دل میں، وہ بھی پرابلم ہے، اور نماز میں سے دھیان ہٹائے وہ بھی پرابلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیئر کرتے تھے. اب میرے بھائیوں فائنلی یہ تو کچھ گلمسز ہیں. ہم لوگ ایسے ہی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے. یہ وہ شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایگزامپل بنایا. میں آج اس لیکچر کے بعد میں ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے. ہمارا ایکشن پلان یہ ہونا چاہیے میرے بردرز، ہم میں سے ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کیسے تھے. کیونکہ تاکہ ہم اپنی زندگی کی سرکمسٹانسز میں کو ریلیٹ کر سکیں کہ ایسی حالت میں ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا، ایسے ٹائپ کی سچویشن آئی تھی نا، ہمارے نبی نے ایسا کیا تھا، ہم بھی فالو کر سکیں، ہم بھی اس چیز پر عمل کر سکیں. تو میرے بردرز میں آپ کو سب سے پہلا ایکشن پلان میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر کو آگے کنٹینیو کرنا ہے. کنٹینیو کیسے کرنا ہے؟ آپ کی پرسنل زندگی میں میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لائف پڑھیں. کون سے سرکمسٹانس میں کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھوٹی سی بھی ہے سٹارٹ کرنے کے لیے، اس سے بڑی تھوڑی رحیق المختوم جو پرائز وننگ سیرت ہے، اس سے بڑی پڑھنا ہے تو علی الصلابی کے جو 3 والیومز میں ہے پڑھیے. لیکن فرسٹ پڑھ لیے، پھر آگے بڑھی اور بڑھی. ہمیں یہ جاننا چاہیے ہمارے نبی کیسے تھے. دوسرا، ہمیں اوتھینٹک حدیثوں سے تعلق جوڑنا چاہیے تاکہ کنٹینیوسلی ہمیں باتیں پتہ چلے. اور صرف پتہ چل کے کام نہیں بنے گا، جتنا پتہ چلے گا اتنی محبت بڑھے گی دل میں. تو پھر اس کا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ دل میں محبت آ گئی تو ہمیں اتباع کرنی ہے، ہمیں فالو کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے ہمیں ان کی پریکٹیکل مثال کو. میرے بردرز کئی لوگ ہیں جو زندگی میں فالو کرتے ہیں تو دوسروں کو فالو کرتے ہیں،
کہتے ہیں مجھے وہ فلم سٹار کی سٹائل بہت اچھی لگتی ہے، اس کی ہیئر سٹائل، اس کے ٹائپ کی جینس پہنیں گے، اس کے ٹائپ کا ٹائٹ ٹی شرٹ پہن لیں گے، اس کے ٹائپ کی، اس کی بیئرڈ نہیں ہے نا تو اس کی بھی بیئرڈ نہیں ہے، کیونکہ بس یو لائک وہ شکل زیادہ اچھی لگ رہی ہے، آئی لائک وہ شکل مجھے اچھی لگتی ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں، لیکن نہیں ہے صحیح ہے۔ کامیاب ایک انسان جنہیں اللہ نے ہمارے لیے اگزامپل بنایا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے برادرز اوور کم کرو، دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہم لوگ ایک معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ تو نہیں، ماشاءاللہ سعودی کے اندر تو بہت اچھا جنرلی مجھے ماحول دکھایا اب تک، لیکن جنرلی دنیا کا حال جو ایسا ہے نا وہ ایسا ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ لوگوں سے زیادہ انفلوئنسڈ ہے، یہ فلم سٹار یہ سب لوگوں سے، ان کی سٹائل فالو کی جاتی ہے، ان کی اتباع ہوتی ہے۔ اتباع کس کی؟ ان کی ہوتی ہے۔ تو آئی انوائٹ یو کہ آپ ان کی اتباع کے راستے کو اور دنیا کے سارے غلط مثالوں کے راستوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کو کاپی کرتا ہے انہی میں سے ہے، وہ جن کو کاپی کرو گے انہی میں سے ہو، ان کو کاپی کرو گے، فلم سٹاروں کو کاپی کرو گے انہی میں سے ہو تم، اور انہی میں سے بولے میں فلم سٹاروں میں سے، ہاں قیامت کے دن جو فلم سٹار ہوں گے بہت بڑے پریشانی میں ہوں گے انلیس توبہ کر کے مریں گے تو، کیونکہ ان کے کام ایسے ہے۔ اب ان میں سے کوئی انسان ہو تو بڑا پرابلم ہے بھائی قیامت کے دن کے لیے۔ تو میرے برادرز میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں سب کو، دیکھیے ہم سب اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ آج کے اس لیکچر کی آگے کا ایکشن پلان 2 بتایا میں نے۔ نمبر 1 علم حاصل کرنا کہ کیسے تھے ہمارے نبی، تھوڑا سا بات سنیں، کچھ گلمسز ملی، چلیے ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ اور سیکنڈ چیز ہے ایکشن، نالج فار ایکشن، علم عمل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔